لے آئیے گا ممی میں تقریباً میں نے 1 پاؤ گوشت لیا ہے، تو میں نے 1 گرم مسالے۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ معذرت چاہتی ہوں کہ 2 دن ولاگ نہیں ڈالا، کیونکہ عید کی اتنی تیاریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بہرحال میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اگر شاپنگ کرنے جائیں تو پلیز اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ کسی کے پاس گھر پہ چھوڑ کے جائیں، کسی بزرگ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے ٹونا سینڈوچ کھانے کا دل کر رہا تھا، تو میں یہاں پہ آ گئی تھی۔ اچھے ملتے ہیں یہاں پہ، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں تقریباً زیادہ میں انسٹاگرام یا ٹک ٹاک نہیں دیکھتی، لیکن جتنا بھی دیکھا میں نے اس میں فرشی شلواروں نے تو میرا دماغ کھا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں فرشی شلوار کے سوا کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ بہرحال فیشن کے لیے ہونا چاہیے، بس اتنا نہیں کہ مرد بھی اس کے لیے بات کر رہے ہیں، عورتیں بھی بات کر رہی ہیں، بوڑھے بھی بات کر رہے ہیں، بچے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ فرشی شلوار نہیں ہو گئی یہ تو تقریباً 30 35 40 سال پہلے، یہ تو تقریباً 10 12 سال بلکہ 15 سال یہ فیشن چلتا رہا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اتنا دھوم دھڑکا میں نے کسی شلوار کے بارے میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے۔ اور اس سے شلوار سے نکلے تو دانش تیمور میں پھنس گئے سارے۔ اس بیچارے کے منہ سے غلطی سے ایک بات کیا نکل گئی کہ ساروں نے اس کی جو ہے وہ چترول شروع کر دی۔ بہرحال جیسے کہ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے اور نہ ہی حکم ہے۔ بہرحال اچھا، ساری سنتیں جو ہیں وہ ہم کو یہ 4 شادیوں میں ہی کیوں نظر آتی ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال سب کے اپنے گھر کے معاملات ہیں۔ اگر پریشان ہونے کا شوق ہے مردوں کو تو بے شک 2 شادیاں کریں، 3 شادیاں کریں۔ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی کو خوش رکھیں۔ آپ ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا انسان تو کیا 2 کے ساتھ کرے گا، 3 کے ساتھ کرے گا۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں۔ یہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اسٹو بنا رہی ہوں، بھنڈی چڑھائی ہوئی ہے دوسرے چولہے پہ۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں، مزاحیہ ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے شادی کی، پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی۔ لیکن وہ انصاف پسند اتنے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو کپڑے پہلی کے لیے لاتے وہی دوسرے کے لیے بھی لاتے، دوسری بیوی کے لیے۔ جو چیز اس کو دلاتے وہ اس کو دلاتے، جو زیور اس کے لیے بناتے وہ اس کے لیے بھی بناتے، دوسری بیوی کے لیے۔ پہلی بیوی کا جو ہے وہ کمرے میں فرنیچر ڈلوایا تو دوسری بیوی کے لیے بھی نیا فرنیچر ڈلوایا۔ تو مطلب کسی چیز میں وہ ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ اتفاق کے انہوں نے جو ہے وہ گھر کے ایک دروازے سے بیوی نکلتی تھی تو دوسرا دروازہ انہوں نے دوسری بیوی کے لیے بنوا دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصے اسی طرح سے وہ کرتے رہے۔ جو کھانا پہلی بیوی کے لیے بنواتے وہی دوسری بیوی کے لیے بنواتے۔ دونوں کے کچن الگ الگ تھے، مطلب ادھر شربت آتا تو ادھر بھی شربت آتا۔ مطلب ناانصافی تو ناممکن تھی کہ وہ کرتے۔ بہرحال وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں کا انتقال ایک ہی دن میں ہو گیا، بیویوں کا۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی دن میں بیویاں مر گئیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پہلی اور دوسری بیوی کو جو ہے وہ دفنا دیا۔ تو رات کو سوئے تو ان کے خواب میں جو ہے وہ دوسری بیوی آئیں، کہنے لگی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور میں قیامت کے روز تمہارے گریبان پکڑوں گی، تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کیا ناانصافی کی ہے؟ ہر زندگی بھر جو پہلی بیوی کے لیے کرتا رہا وہی تمہارے لیے بھی کرتا رہا، میں نے تو زندگی میں کوئی ناانصافی نہیں کی تمہارے ساتھ۔ کہنے لگی نہیں، تم نے اپنی پہلی بیوی کو جو ہے وہ جو نیا دروازہ تم نے بنایا تھا اس سے نکالا اس کی میت کو، اور مجھے پرانے دروازے سے نکالا۔ ٹھیک ہے نا، بیویاں خوش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، نہ ہی مرد ان کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک پہ ہی اکتفا کرو، اور اگر انصاف کر پاؤ تو کر لو۔ بہرحال انصاف تو ناممکن ہے، وہ انسان کے بس میں تو انصاف نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ انصاف کرنے والی ذات صرف اوپر والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو مذاق کی باتیں تھیں، اور یہ فرشی شلوار نے جو میرا سر کھایا ہوا تھا، اور کیا نام ہے اپنا دانش تیمور نے، وہ ایک نمبر کا بیوقوف آدمی۔
ٹھیک ہے، دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ ایک پاگل بیوقوف آدمی، اس کے لیے آپ نے کیا دماغ اپنا کھپانا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اسٹو بن رہا تھا، پورے رمضان گوشت مرغی گوشت مرغی گوشت مرغی کھا کھا کے بھی دنیا کے سر میں درد ہو گیا۔ اچھا، پکوڑے میں تقریباً کچھ نہیں تو 10-15 دن بعد بنا رہی تھی، اور سبھی لوگوں کے گھر میں پکوڑے ضرور بننے بھی چاہیے۔ اچھا، پکوڑوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ بہت زیادہ فیٹنگ ہوتے ہیں، بہت موٹا کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر آپ اس کو کم تیل میں فرائی کریں، ٹھیک ہے، بالکل کم تیل میں، اور اس میں آپ ساری سبزیاں ڈال لیں، جیسے آلو ہو گیا، پالک بچے نہیں کھاتے وہ ڈال لیں۔ میں کسی کو مشورہ نہیں دے رہی، میں خود بھی میں نے اس طریقوں کو چینج کیا ہے، اور میں اس میں ساری چیزیں ڈال لیتی ہوں تاکہ بچوں کے منہ میں ہر چیز جائے۔ جو سبزی ویسے نہیں کھاتے وہ اس طرح سے کھا لیں، کم سے کم 3-4 دفعہ تو کھا ہی لیں۔ ٹھیک ہے، ساری سبزیاں آپ اس کے اندر ڈال لیں، جیسے بہت سارے لوگ مٹر بھی ڈال لیتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے، اور یہ ہو رہا ہے بھگار ماش کی دال کو۔ ہمارے یہاں ماش کی دال بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، اسپیشلی سردیوں میں تو بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، اور بیچ میں ہم نے جو ہے وہ تور کی دال بنائی تھی، وہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہے۔ سب کی فیوریٹ تور کی دال ضرور ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اسپیشلی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا۔ مجھے تو اتنا زیادہ خوف آتا ہے نا اگر چھوٹے بچے ہوں اور ان کو شاپنگ پہ لے کے جایا جائے نا۔ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ جب ایک دفعہ ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے تو کس طرح سے جو ہے وہ بچے کڈنیپ کرنے والا گروپ ایک گھوم رہا تھا، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے کوشش کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچے کو جو ہے وہ کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، بہلا کے لے کر جا رہے تھے کہ آؤ تمہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو دوسرا کوئی ایک آدمی تھا، وہ چیخا تو یہ لوگ سب بھاگ گئے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور یہ جو پکوڑے ہیں میں تقریباً 90% ڈن کر کے ایئر فرائر میں رکھ دیتی ہوں، تو اس کا سارا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔